کتاب المستظرف اور حجت اللہ علی العالمین اور تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تبا اول ہمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادے اپنے ساتھ لیے، اور اس شان و شوکت سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارہ کو جمع ہو جاتی تھی، اور یہ دیکھ کر بادشاہ بڑا خوش ہوتا تھا۔ یہ بادشاہ دورہ کرتا ہوا جب مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا، پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اس کی اور اس کے خادموں کی، جو یہاں کے باشندے ہیں، تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو خودوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کرا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کی ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کی طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر اچھا نہیں ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ساتھی عالموں میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور بادشاہ کی نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجئے، تبھی یہ مرض ٹھیک ہو پائے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ جو اس نے سوچا تھا ان سب سے اس نے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نذر کیے۔ پھر بادشاہ مکہ معظمہ سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ساتھی عالموں نے وہاں کی مٹی کو سونگھا، وہاں کی کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو آپس میں عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی زوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائے تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی امداد بھی کی۔ کہا تم ہمیشہ یہیں رہو۔ پھر بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا۔ اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھے حتیٰ کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ خط کا مضمون یہ تھا:
کم ترین مخلوق طبا والحمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا و غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط 49 عالموں کی نسل در نسل دوارا زان کی طرح حفاظت کی جاتی رہی، یہاں تک کہ 1000 سال کا وقت گزر گیا۔ ان عالموں کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط غلام خاص ابو لیلہ کی حفاظت میں رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی سنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اٹھنی نمودار ہوئی، اور مدینے کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے وہ چپ در چپ یعنی بھیڑ کی بھیڑ آ رہے تھے۔ کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی، قیام گاہ ہوگی، قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبا نے حضور کی خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طبا کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ، وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا اور حضور نے پڑھ کر فرمایا، نیک بھائی طبا کو آفری و شاباشی و شاباشی و شاباشی۔ اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا ہے۔ خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پایا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانوں اور بازاروں کو سجانا اور سجاوٹ کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ پھر آج اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کی سجاوٹ کی جائے اور جلوس نکالا جائے تو اسے بدعت کہنے والا کیوں نہ خود ہی بدعتی ہوگا۔